دوستو مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں. تو وہ صرف مثال نہیں تھی، حقیقت بن چکی ہے. وہ صرف سائیں کا کتا سائیں نہیں ہے جناب، سائیں کی بلی بھی سائیں ہے. مطلب انتہائی افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اس حد تک گر چکا ہے، اس حد تک ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اس سائیں صاحب کے دربار پر جاتے تھے، سائیں گاجی شاہ دادو شہر سے کچھ فاصلے پر ان کا جو مزار ہے، جو دربار ہے ان کا، جو درگاہ ہے ان کی، پہلے ان کو سجدی کیا کرتے تھے، ان سے منتیں مانگا کرتے تھے. اور اب جب ان کی ایک بلی تھی، وہ بلی مر چکی ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے اس بلی کا بھی مزار بن چکا ہے. اس بلی کا مزار بن چکا ہے. باقاعدہ لوگ اس مزار پر حاضری لگانے جاتے ہیں، دعائیں مانگنے جاتے ہیں، منتیں مانگنے جاتے ہیں کہ جی وہ بلی بھی کراماتی بلی تھی. مطلب یہ حالت دیکھ کرنا میں اکثر اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے پاس تو ان سے زیادہ کرامات ہوگی، دجال کے پاس تو ان سے زیادہ پاور ہوگی. آپ اگر آج کسی انسان کے پیچھے چل رہے، کسی انسان کو آپ سجدہ کر رہے، مطلب مسلمان کا ایمان اس حد تک پہنچ چکا ہے، ان لوگوں کا خاص طور پر، کہ جس نے جس کے پیچھے لگا دیا یہ لوگ چل پڑے. میں کرامات نہیں کھا رہے، اس میں کرامات تھی، اس میں کرامات تھی. تو کرامات تو دجال میں ان سب سے زیادہ ہوگی. اللہ نے پاور بھی دی ہوگی دجال کو، کرامات بھی دی ہوگی. اور ایسی کرامات کہ وہ لوگوں کو قتل کرے گا پھر واپس زندہ کرے گا، دعا کرے گا آباد شہر کو ویران کر دے گا، دعا کرے گا ویران شہر کو آباد کر دے گا. تو پھر کیا آپ دجال کے پیچھے بھی چلو گے؟ یعنی آپ کا یہ ایمان جو آج آپ انسان کو سجدہ کر رہے ہو اور پھر اس کے جانور کو، اس بلی کو آپ سجدہ کر رہے ہو، اس کا مزار بنایا، اس کے مزار پہ دعائیں مانگنے جا رہے ہو، کیا یہ ایمان آپ کو دجال کے آگے کھڑا کر پائے گا؟ کیا یہ ایمان آپ لوگوں کو دجال کے اگینسٹ کھڑا کر پائے گا؟ کیا یہ ایمان آپ کو اس بات سے روک پائے گا جب دجال آپ سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، اور کرامات بھی دکھائے گا جس کے آپ قائل ہو؟ اس وقت آپ کا ایمان آپ کو کیسے بچائے گا؟ یعنی وہ مسلمان جس کا ایمان عقیدہ یہ تھا کہ میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، وہ مسلمان جس نے ہزاروں قربانیاں دی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے اس اسلام کو، اس کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، وہ کلمہ، وہ ایمان آپ لوگوں کو یہاں تک لے آیا کہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ آج جانوروں کو بھی سجدہ کرنے لگ گئے، اس کا بھی مزار بن گیا. مطلب انتہائی افسوس کی بات ہے دوستوں. تو اگر آپ لوگوں کی سوچ یہ ہے نا کہ یہ ایمان ہمیں کل بچا پائے گا اللہ کے دربار میں، اللہ کے رسول کے دربار میں، اب بہت بڑی غلط فہمی میں میرے بھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے کہ میں جس گناہ کو چاہے معاف کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. اور آپ وہی شرک اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہو. ہر نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے. آپ عبادت بھی انسانوں کی کرو، سجدے بھی انسانوں کو کرو، اور قبروں کو جا کے سجدے کرو. تو آپ میں اور ان بت پرستوں میں جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں فرق کیا، مجھے یہ بتاؤ. آپ قبر کو سجدہ کرتے، وہ بھی پتھر کو سجدہ کرتے. آپ بھی ان قبروں سے مانگتے، وہ بھی ان قبروں سے مانگتے، ان پتھروں سے مانگتے. اور اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ جی ہم نے تو اس پیر صاحب سے دعا مانگی، اس فلانی قبر پہ جا کے ہم نے منت مانگی اور ہماری دعا قبول ہوگی، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جو آگ کو خدا مانتے ہیں، جو سورج کو خدا مانتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کسی چیز کو خدا نہیں مانتے، جو خدا کا وجود تسلیم نہیں کرتے، جب ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی منتیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو پھر وہ کون پوری کرتا ہے؟ تو خدا را اس گناہ سے توبہ کریں، اللہ کے حضور میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس گناہ سے بچیں تاکہ آخرت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہوں.